هدانا الله ثم نشهد أن لا إله إلا الله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له وحده لا ضد له ولا ند له وحده لا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن محمودا مقصودا مطلوبا محبوبا ثم نشهد أن سيدا مؤيدا طيبا ثم نشهد أن أجملا أكملا أرفعا أطيبا ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محبت ذوق شوق عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل صد احترام دعائیں ہیں کہ اللہ رب العالمین مجاجز کو حق حق، سچ سچ، صحیح صحیح، محض اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سمجھنے اور سمجھانے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، آج کا دور یہ ایک فتوے بازی کا دور ہے۔ ہر آدمی دوسرے بندے کو، دوسرے مسلک والے کو، میرا مقصد اٹیک کرنا نہیں ہے، میرا مقصد ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اور آپ کی اصلاح کرنا۔ ہر طبقے والا اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور دوسرے طبقے کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہے۔ عوام بیچاری پریشان ہے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے، سوچ میں پڑ گئی ہے یار، سمجھ نہیں آتی۔ وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے، اور یہ بھی یہی کلمے پڑھتا ہے۔ وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی حدیث رسول کا نام لیتا ہے، یہ بھی حدیث رسول کا نام لیتا ہے، وہ بھی اتباع صحابہ کا نام لیتا ہے، یہ بھی اتباع کا نام لیتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ قرآن مقدس سے کسی نے نہیں پوچھا، بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ پھر آپ علیحدگی میں بیٹھ کے ذرا سوچئے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ نہ کرے غلط راستے پر ہے تو پھر اس صحیح راستے کو تلاش کریں۔ صحیح راستہ اللہ کا قرآن ہے، پیغمبر کی سنت ہے۔ توجہ کرنی ہے، قرآن کا انداز ذرا اونچی سبحان اللہ کا میں شروع کروں۔ توجہ، خالق کائنات نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ توجہ ایمان والے، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، دوواں جہان دا سردار پیغمبر، دوواں جہان دا دلہا تے دلہار پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، خطیب الانبیاء پیغمبر، یا میرا پیغمبر، رئیس الانبیاء پیغمبر، خاتم الانبیاء پیغمبر، یاسین کے چہرے والا پیغمبر، مزمل کی چادر والا پیغمبر، مدثر کی اوڑھنی والا میرا سونا پیغمبر، والضحیٰ کے چہرے مبارک والا پیغمبر، لا اقسم بہادل کے شہر والا پیغمبر، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کی نگاہ مبارک والا پیغمبر، علم نشرح کے سینے والا پیغمبر، مقدس مطہر مدینے والا پیغمبر۔ اللہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرا اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں او کائنات والو، میں اللہ
فلا وربکا، میرا سونا پیغمبر انہیں بتلا دیجئے آپ کے رب کا فیصلہ، آپ کے رب کا قانون ہے، آپ کے رب کا اصول ہے، آپ کے رب کا فتویٰ ہے۔ اللہ اصول کون سا ہے، قانون کون سا ہے، اللہ فتویٰ کون سا ہے؟ توجہ توجہ، آج مفتیوں سے فتویٰ لینے والوں، علماء سے فتویٰ حاصل کرنے والوں، یہ قادر مطلق کا فتویٰ ہے، اللہ کے قرآن میں ہے، اللہ نے اپنے نبی پیغمبر کے دل اطہر پہ نازل کیا ہے، اللہ کا فتویٰ ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا اصول ہے، رب کا ضابطہ ہے، میرے اللہ کا فیصلہ لا یؤمنون۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر یہ کامل ایمان والے کوئی نہیں، اللہ فرماتے ہیں سونا یہ مکمل ایمان والے کوئی نہیں، میرے کاغذوں میں ایمان والے نہیں، اللہ کون ایمان والے نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے انداز میں سمجھانے کے طور پر معنی کرنے لگا ہوں، میرا اللہ فرماتے ہیں سونا جس جو بندہ عبادت کرے اور اس عبادت میں آپ کی سنت والی مخر نہ ہو، بدعت ایجاد کرنے والا ہو، آپ کی سنت سے مخالفت کرنے والا ہو، میں اللہ کے کاغذوں میں یہ بندہ ایمان والا کوئی نہیں، سمجھانے کے طور پہ عرض کرنے لگا ہوں، اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، بندہ نماز پڑھتا ہے اور دنیا سمجھتی ہے بڑا نمازی ہے، پیشانی پہ نشان پڑ گئے ہیں سجدے کی وجہ سے، محراب پڑ گئے ہیں، تمام نمازیں اہتمام سے پڑھنے والا ہے، تہجد کا بھی پابند ہے، اوابین و اشراق بھی پڑھتا ہے، اور نوافل کئی کئی رکعتیں ساری رکعت کیا، ساری رات قیام اور رکوع میں گزارنے والا ہے، پر اس نماز میں سونا جی آپ کی سنت والی مہر نہیں ہے، آپ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، میرے نزدیک کا نماز تو نماز رہ گئی، لا یؤمنون، یہ بندہ کامل ایمان والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر سخاوتیں کر کر کے بڑا مشہور ہو گیا ہے، دنیا جانتی ہے بڑا سخی ہے، اگرچہ حاتم طائی کے نام سے مشہور بھی کیوں نہ ہو گیا ہو، اگر اس سخاوت میں آپ کی سنت والی مہر نہیں ہے، آپ کے طریقے والی مہر نہیں ہے، میرے کاغذوں میں سخاوت تو سخاوت رہ گئی، ایماندار بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرا لاڈلا پیغمبر، میرا سونا پیغمبر حج کر کر کے الحاج بن گیا ہے، ہر سال حج بھی کرتا ہو، عمرے بھی کرتا ہو، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بھی لگاتا رہے، او کائنات والو سن لو، حجر اسود کے بوسے بھی دیتا رہے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتا رہے، صفا مروہ کی سعی بھی کرتا رہے، آب زمزم بھی پیتا رہے، مینا میں بھی رہے، وقوف عرفات بھی کرے، جمرات کو کنکریں بھی مارے، مزدلفہ کا
قیام بھی کرے، قربانیاں بھی کرے، بال بھی کٹوائے، پر میرا لاڈلا پیغمبر اس حج کی عبادت میں اگر آپ کی سنت والی مہر نہیں ہے، آپ کے طریقے والی مہر نہیں ہے، میں اللہ کے ہاں حج تو حج رہ گیا، یہ بندہ مسلمان بھی کوئی نہیں، کامل ایمان والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میرا اللہ فرماتے ہیں سونا پیغمبر اپنی امت کو بتلا دیجئے، روزے رکھ رکھ کے بڑا متقی اپنے آپ کو ظاہر کرے، بڑا پرہیزگار اپنے آپ کو ظاہر کرے، اگر اس روزے والی عبادت کے اندر آپ کی سنت والی مہر نہیں ہے، آپ کے طریقے والی مہر نہیں ہے، میرے نزدیک روزہ تو روزہ رہ گیا، میرے کاغذوں میں لا یؤمنون، یہ بندہ کامل ایمان والا بھی کوئی نہیں ہے۔ شاید سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں، یہ فتویٰ رب کا، میرے پیغمبر کا فتویٰ۔ اللہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ او کائنات والو، میرے سونے نبی نے فرمایا، اپنے انداز میں پیغمبر کے فرمان کی تشریح کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا او میری امت والو، جس بندے کے دل کے اندر باپ کی محبت میری محبت سے غالب آ جائے، اولاد کی محبت میری محبت سے غالب آ جائے، بیوی کی محبت میری محبت سے غالب آ جائے، برادری کی محبت میری محبت سے غالب آ جائے، دنیا کی کسی چیز کی محبت میری محبت سے غالب آ جائے، یہ بندہ کامل ایمان والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ ایمان بچتا ہے تو پیغمبر کی تابعداری میں، ایمان بچتا ہے تو نبی کی غلامی میں، ایمان بچتا ہے تو پیغمبر کی سنت میں، ایمان بچتا ہے تو پیغمبر کے قدموں میں آنے میں۔ اگر اعمال بچتے ہیں قبول ہوتے ہیں تو پیغمبر کی سنت جب نہ ہو، پیغمبر کی سنت پر جب نہ چل رہا ہو، میں نہیں کہتا، بخاری میں روایت موجود، میرے سونے نبی نے فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب البدع۔ او کائنات والو، میری سنت کے مقابلے جو بدعت ایجاد کرتا ہے، میری سنت کے مقابلے جو مخالفت کر کے بدعت پہ چلتا ہے، میرے سونے نبی نے فرمایا اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے، صومن ولا صلاۃن ولا حجن ولا عمرتن ولا جہادن ولا صرفن۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او کائنات والو، یہ بندے کا روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عمرہ ہو، کوئی عبادت بھی اللہ کی ہاں، جہاد ہو، کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ یخرج الاسلام کما یخرج الشعر من العجیل۔ میرے سونے نبی نے فرمایا جس طرح آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے، یہ اسلام سے اس طرح بندہ نکل جاتا ہے۔ خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں کائنات والو، ایمان بچتا ہے تو نبی کی سنت پہ چلے گا، اعمال بچتے ہیں تو پیغمبر کی سنت پہ عمل چلے گا۔ اگر پیغمبر کی سنت پر چلے گا، پیغمبر کی سنت کے مطابق عمل کرے گا، ایمان بھی بچ جائے گا، اعمال بھی بچ جائیں گے۔ فرمایا او کائنات والو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ توجہ، خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں، وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کہو گے مفتی صاحب ہمیں سمجھ نہیں آئی، سنت کیا ہے بدعت کیا ہے؟ توجہ، سنت کیسے سمجھ آئے گی؟
बिदअत कैसे समझ आएगी? तवज्जो करनी है, आसान लफ्जों में समझाने लगा हूं। नेकी का काम करे, नेकी समझ के करे, तवज्जो, नेकी का काम करे, नेकी समझ के करे। अगर उस नेकी में, उस काम में मेरे पैगंबर की मुहर लगी हुई हो, तस्दीक हो, तो वो नेकी नेकी रहती है, वो काम काम रहता है। अगर मेरे पैगंबर की सुन्नत वाली मुहर ना हो, नेकी समझ के वो काम करे, वो सुन्नत नहीं बल्कि बिदअत बनती है। जब बंदा बिदअत करे, आमाल भी खत्म, ईमान भी कुछ पल्ले रहता। दूसरे अंदाज में समझाने लगा हूं, सुन्नत और बिदअत का फर्क बतलाने लगा हूं। पैगंबर से मोहब्बत करे, पैगंबर के तरीके पर जिस तरह मेरे नबी ने बतलाया या सहाबा ने करके दिखलाया, मोहब्बत करे पैगंबर के साथ, पैगंबर के तरीके पर या सहाबा के तरीके पर, ये सुन्नत बनेगी। अगर नबी से मोहब्बत करे अपने तरीके पर, ये सुन्नत नहीं बल्कि बिदअत बनेगी। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? फिर समझाने लगा हूं, तवज्जो, मिसाल देने लगा हूं। किसी की यहां फौत की हो गई है, अब्बा दुनिया से चला गया है, अम्मा दुनिया से चली गई, यतीमों के साथ सलूक कौन सा रखना है मेरे नबी ने करके दिखलाया। हुण घुटिए गयो, अभी आगे जाओ, आगे आगे समझ आएगी। तवज्जो, मेरे पैगंबर ने करके दिखलाया। और कायनात वालों, फरमाया फअम्मल यतीम फला तक़हर, यतीमों को देना है, यतीमों से लेना, यतीमों को देना है, यतीमों से लेना कोई नहीं। फर्क समझाने लगा हूं। अल्लाह के पाक पैगंबर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ईद का दिन है, मेरे नबी ईद बढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी के अंदर जा रहे हैं या खुले मैदान में जा रहे हैं। मेरे प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया ने थोड़ा लंबा चक्कर लगाया। मेरे नबी मदीने शहर का चक्कर लगाते हुए ईदगाह के अंदर तशरीफ लेकर जा रहे हैं। ईद का दिन है, जरा तसव्वुरात के अंदर आओ। हर बंदा गरीब हो अमीर हो, ईद के दिन नए कपड़े पहन लेता है, खुशबू लगा लेता है, बड़ा खुश हो खुर्म रहता है। आज ईद का दिन है, अल्लाह के पाक पैगंबर जा रहे हैं, मासूम सहाबा के बच्चे खड़े खेल रहे थे। मेरे प्यारे पैगंबर उनके करीब जाने लगे। क्या देखते हैं, कोने में एक बच्चा खड़ा है, फटे पुराने कपड़े हैं, आंखों से आंसू बहा रहा है। मेरे सोने नबी ने अपना रुख मुबारक फेरा, इरादा बदला। मेरे सोने पैगंबर उस मासूम के पास, रोने वाले के पास चले गए। आज हमारी क्या हालत होती है, हम हंसने वालों के पास चले जाते हैं। जो बच्चा रो रहा हो इसलिए नहीं जाते, शायद कुछ देना पड़ जाए, कोई जेब को हवा न लगानी पड़े। मेरे सोने नबी इमामुल अंबिया उस मासूम के पास गए। वो मासूम है, कद छोटा है, मासूम बच्चा है। मेरे नबी जमीन पर बैठ गए। मेरे पैगंबर ने उस मासूम को
اپنے بازو کے اندر لیا، سینے کے ساتھ لگایا۔ میرے نبی نے فرمایا لما تبکی اصلی، میرا بیٹا روتا کیوں ہے، خیریت تو ہے؟ اس معصوم بولنے لگا ہے اللہ کے رسول آج عید کا دن ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں، آج میرے جیب کے اندر پیسے ڈالنے والے دنیا سے چلے گئے ہیں، آقا میں اس لیے رو رہا ہوں، آج عید کا دن ہے، عید کے دن مجھے اچھے کپڑے پہنانے والے دنیا سے چلے گئے ہیں، آقا میں اس لیے رو رہا ہوں، آج عید کا دن ہے، عید کے دن میری آنکھوں میں سرما ڈالنے والے دنیا سے چلے گئے، آقا میں اس لیے رو رہا ہوں، آج عید کا دن ہے، عید کے دن میرے سر میں تیل ڈالنے والے دنیا سے چلے گئے، آقا میں اس لیے رو رہا ہوں، آج عید کا دن ہے، عید کے دن مجھے گلے لگانے والے دنیا سے چلے گئے، آقا میں اس لیے رو رہا ہوں، آج عید کا دن ہے، عید کے دن مجھے کھلونے لے کر دینے والے دنیا سے چلے گئے، آقا میں اس لیے رو رہا ہوں، آج عید کا دن ہے، عید کے دن میری انگلی پکڑ کے عیدگاہ میں لے جانے والے دنیا سے چلے گئے، آقا میں اس لیے رو رہا ہوں، آج عید کا دن ہے، عید کے دن مجھے عید مبارک دینے والے دنیا سے چلے گئے، آقا میں اس لیے رو رہا ہوں، آج عید کا دن ہے، عید کے دن میرے ساتھ محبت کرنے والے دنیا سے چلے گئے، آقا میں اس لیے رو رہا ہوں، آج عید کا دن ہے، عید کے دن میرے ساتھ پیار کرنے والے دنیا سے چلے گئے، آقا میرا کوئی بھی نہیں، میرے سونے نبی نے فرمایا میرا بیٹا رونا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا مصطفیٰ بن جاتا ہے، آج کے بعد ماں تیری عائشہ ہے اور باپ تیرا محمد ہے صلی اللہ اونچی آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ، میرے پیارے پیغمبر نے یہیں بس نہیں کیا، اس معصوم کے آنسو میرے نبی نے صاف کیے، میرے پیغمبر نے اپنے کاندھے مبارک پہ اٹھایا، واپسی گھر کی طرف رخ فرمایا، میرے سونے نبی اسے لے کر آ رہے ہیں، اٹھا کے لا رہے ہیں، توجہ ایمان والے، میرے سونے نبی گھر آئے، میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے دیکھا، میرے سونے نبی نے فرمایا شاہ عرض کرتی ہیں جی یا رسول اللہ تیرے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، آقا حکم تو کیجئے، میرے نبی نے فرمایا شاہ یہ معصوم بچہ ہے، آج کے بعد تو اس کی ماں بن جا، میں اس کا باپ بنتا ہوں، میری ماں نے جلدی میرے سونے نبی کے کاندھوں مبارک سے اتارا، میری ماں نے بٹھایا، میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں گئی ہیں، فرمایا فاطمہ جی اماں جی توجہ ایمان والے، پیغمبر کا انداز دیکھیے، نبی کے گھرانے کا انداز دیکھیے، میری ماں نے فرمایا بیٹی جی اماں جی، فرمایا آقا ایک یتیم بچے کو لائے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، میرے ہاں اولاد تو نہیں ہے کہ میں ان کے کپڑے پہناؤں، اولاد دینے والی ذات اکیلے، اونچا بولی اکیلے اللہ کی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بولی من یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ
من یشاء عقیما۔ توجہ ایمان والے، میری ماں فرماتی ہیں بیٹی تیرے ہاں اللہ نے اولاد دی ہے، کپڑے دے حسین کے یا حسن کے کپڑے ذرا دے دیجئے نا، میں اس یتیم بچے کو پہناؤں۔ توجہ فاطمۃ الزہرا کی فراست پر، فاطمۃ الزہرا کی سخاوت پر، پیغمبر کا خون ہے، نبی کا گھرانہ ہے۔ توجہ توجہ ایمان والے، فرمایا اماں ایک جوڑا بنایا ہے، ابھی اپنے بیٹے کو پہنانے کے لیے اسے تیار کر رہی ہوں، عیدگاہ کے اندر جائے گا۔ اماں مجھے ابا نے سبق پڑھایا ہے، یتیموں کا حق پہلے ہے، اپنی اولاد سے بھی میں اپنے بیٹے کو پرانے کپڑے پہنا دوں گی، یتیم بچہ پرانے کپڑے نہ پہنے، یہ نیا سوٹ لے جا۔ ایمان سے بتلائیے آج کون سا محلہ جس میں یتیم نہیں رہتا؟ آج کون سا محلہ کون سا گاؤں ہے جس میں مسکین نہ رہتا ہو؟ تجھے اپنی اولاد کی فکر ہے پر اس مسکین اور یتیم کی کوئی فکر کوئی نہیں، منہ بنا کے چلا جاتا ہے۔ شاید یہ کچھ مانگ نہ لے، شاید یہ کوئی سوال نہ کر لے، اگر نہیں دیتا علیحدہ بات ہے، جب تو غریب کا دل دکھاتا ہے اس مزدور سے ذرا پوچھنا جو جہاڑی پہ دہاڑ پہ کام کرنے والا، کئی دن ہو گئے دہاڑ نہیں لگی، بچوں کے کپڑے لینے ہیں، اعلیٰ قسم کے کپڑے لے کر آتا ہے، پھر دکھلاتا ہے، اس کا دل جلاتا ہے، فروٹ لے آتا ہے، دکھلاتا ہے، اس کا دل جلاتا ہے۔ جب اس کا دل دکھتا ہوگا رب کتنا ناراض ہوتا ہے، نہیں دیتا، اس کا دل تو نہ جلا نہ دکھا، پھر فخر کرتا ہے، یہ دیکھو جی میں نے اتنے لے لیے ہیں، یوں کر دیا، میں نے فلاں کر دیا۔ کبھی اس کے دل میں جھانک کر تو دیکھ، اس کے آنسو، دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے، کاش میرے پاس ہوتا میں اپنے بیٹے کو لے کر دیتا۔ توجہ ہے، توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا آپ نے وہ جوڑا اٹھایا، سیدھا گھر آ گئی، اس یتیم کو مسکین کو نہلایا، کپڑے پہنائے، سرما لگانے لگیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ ذرا سرما لیا، میں محمد اپنے ہاتھوں سے اس معصوم کے، اس یتیم کی آنکھوں میں ڈالتا ہوں۔ ذرا تصورات کے اندر آؤ، میرے نبی نے آنکھوں میں سرما ڈالا، میری ماں نے پیشانی پہ بوسہ دیا، حسن و حسین کا جوڑا لگایا ہوا ہے، نہلا کے دھلا کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ توجہ، میرے نبی انگلی پکڑ کے عیدگاہ میں جانے لگے ہیں، اس یتیم نے پیچھے مڑ کے میری ماں کی طرف دیکھا، مسکرانے لگیا ہے، زور سے ہنسنے لگیا۔ میرے پیغمبر نے بطور امتحان کے پوچھا میرا بیٹا تیری ماں کوئی نہیں، تیرا ابا کوئی نہیں، کیوں مسکراتا ہے؟ اس معصوم نے، اس یتیم نے جواب دیا، کسی شاعر نے اس جواب کو اپنے انداز میں نقل کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے اس معصوم نے کہا اے عارف اس کملی والے، اے عارف اس کملی والے، جنہیں بلدی اگ بجائی، یا روے کیوں جندہ باپ محمد تے عائشہ ورگی مائی۔ نہیں سبحان اللہ بالکل ڈھلی ہے، اسی ایک باری سبحان اللہ چھوڑو، آدھے اے عارف اس کملی والے،
اے عارف اس کملی والے جن بلدی اگ بجائی، یا روے کیوں جنہ باپ محمد تے عائشہ ورگی مائی۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا یتیم میرے پیغمبر کے گھر آئے، روتا ہوا آئے، مسکراتا ہوا جاتا ہے۔ آج اگر یتیم کے گھر مولوی چلا جائے، پیر چلا جائے، آپ تو ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں نا، میں اپنی بات کرنے لگا ہوں، جو دین سے دور ہے، یتیم مسکراتا ہوا رونے لگ جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں، پھر اس کو کھولنے لگا ہوں، توجہ۔ اس نے کہا اگر جمعرات نہیں کروائے گا، ابے کا چلیسواں نہیں کروائے گا، ابے کے لیے ختم نہیں دلوائے گا، اگرچہ ادھار بھی لینا پڑے، ابا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کئی مہینے ہسپتال میں رہا ہے، اللہ ہسپتال کی اس سے محفوظ رکھے ہر ایک کو۔ جیب اتنی خرچ ہو جاتی ہے، کچھ بچتا ہی کوئی نہیں، خالی ہاتھ ہو گیا ہے، ابا دنیا سے چلا گیا، اماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ علاقے والوں نے کہا، محلے والوں نے کہا، دین سے دور مولویوں نے سبق پڑھایا ہے، اگر ختم نہیں دلوائے گا ابے کی مغفرت نہیں ہوگی، اماں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ حالانکہ میرے نبی کا سنت عمل ہے، یتیم کو دیا کر، یتیم سے لیا نہ کر، یتیم کو دینا پیغمبر کی سنت ہے، یتیموں سے کھانا میرے نبی کی سنت کوئی نہیں۔ یہ اچھا بلا دنیا دار بھی گیا ہوا ہے، مولوی بھی گیا ہے، خطیب بھی گیا ہے، پیر بھی گیا ہے، گدی نشین بھی گیا ہے، پھر اس کھانے پر اعتراض بھی ہو رہا ہے، یہ کھانا ٹھیک نہیں بنا، یہ سالن ٹھیک نہیں بنا، یہ وقت پہ نہیں آیا۔ توجہ ایمان والے، اگر اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، اگر والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، قرآن پڑھتا جا، جتنا پڑھے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کر، درود پڑھ پیغمبر اپنے والد کے لیے، والدین کے لیے ایصال ثواب کر، صدقہ خیرات کر، جو یتیم مستحق کا حق ہے، جو مسکین کا حق ہے، مسجد بنوا دے، کوئی رفائی کام کروا دے، جو میرے نبی نے بتلائے، سکھلائے، صحابہ نے کر کے دکھلائے، ایمان بھی بچ جائے گا، اعمال بھی بچ جائیں گے۔ اگر پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرے گا، نہ ایمان بچتا ہے اور نہ زندگی